ناظرین بلٹن کے ساتھ میں ہوں ہنا۔ سب سے پہلے اس وقت کی ہیڈ لائنز۔ الیکشن کمیشن نے احتیاطی طور پر گجرات میں 1,86,000 افراد کو کیا گرفتار۔ آزادانہ اور شفاف انتخابات کو ممکن بنانا مقصد۔ ترمول نے مودی کو قرار دیا گجرات کا قصاب۔ بی جے پی نے بیان کو ٹی ایم سی کی بوکھلاہٹ سے کیا تعبیر۔ فاروق عبداللہ کے مودی سے متعلق متنازع بیان پر بی جے پی برہم۔ سربراہ کو گریباں میں جھانکنے کی دی صلاح۔ راہل اور دلتوں پر رام دیو کے متنازع بیان کا معاملہ۔ یوگ گروپ پر گرفتاری کا سایہ۔ SC/ST ایکٹ کے تحت کارروائی ممکن۔ اور مصر میں اخوان کے صدر سمیت 700 ملزمین کے خلاف آج فیصلہ۔ 529 ملزمین کو سزائے موت سنانے والے جج کی عدالت میں معاملہ۔ اور اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے گجرات سے، جہاں ریاستی الیکشن کمیشن نے انتخابات کے پیش نظر حفظ ما تقدم کے طور پر CRPC ایکٹ کے تحت 1,86,460 گرفتاریاں کی ہیں۔ کمیشن نے یہ اقدام ووٹروں میں احساس تحفظ پیدا کرنے اور آزادانہ اور شفاف انتخابات منعقد کرانے کے مقصد کے تحت کیے ہیں۔ گجرات کے ریاستی الیکشن کمیشن نے یہ گرفتاریاں مقامی پولیس کی مدد سے کی ہیں۔ گجرات کے چیف الیکٹورل افسر کے مطابق گرفتار کیے گئے خطرناک افراد میں 19,164 کا تعلق احمد آباد سے ہے۔ پورے گجرات میں 52,649 بدنام زمانہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس زمرے میں بھی سب سے زیادہ احمد آباد سے 6,558 جرائم پیشہ افراد ہیں، جبکہ سب سے کم ڈانگ ضلع سے 44 جرائم پیشہ افراد اس فہرست میں شامل ہیں۔ گجرات چیف الیکٹورل افسر کی جانب سے جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق ریاست بھر میں غیر ملکی شراب کی 11,53,780 بوتلیں ضبط کی گئی ہیں، جبکہ 2,07,761 لیٹر دیسی شراب ضبط کی گئی ہے۔ غیر ملکی شراب سب سے زیادہ اراولی ضلع میں ضبط کی گئی ہے۔ یہاں غیر ملکی شراب کی 2,80,379 بوتلیں ضبط کی گئی ہیں۔ سب سے کم غیر ملکی شراب امریلی میں ضبط ہوئی ہے، یہاں سے غیر ملکی شراب کی 205 بوتلیں ضبط کی گئیں۔ دیسی شراب سب سے زیادہ سورت میں ضبط کی گئی، یہاں 42,856 لیٹر دیسی شراب ضبط کی گئی ہے۔ دیسی شراب سب سے کم ڈانگ میں ضبط کی گئی، یہاں 251 لیٹر دیسی شراب ضبط کی گئی ہے۔ گجرات کے ریاستی الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابات کی تاریخوں کے اعلان کے بعد سے گجرات میں اب تک 48,736 لائسنس والے ہتھیار جمع کرائے جا چکے ہیں۔ گجرات کی تمام 26 پارلیمانی نشستوں پر 30 اپریل کو ووٹنگ ہونی ہے۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ ٹی ایم سی اور مودی کے بیچ لفظی جنگ تیز ہوتی جا رہی ہے۔ ٹی ایم سی نے اب تک کے سب سے تیکھے حملے میں مودی کو گجرات کا قصاب کہہ ڈالا۔ دراصل پہلے مودی نے بنگال کے سرنپور میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے شاردا چٹ فنڈ گھوٹالہ معاملہ سمیت ممتا بنرجی کی حکمرانی کی نکتہ چینی کی۔ ٹی ایم سی نے مودی کو الزام ثابت نہیں کر پانے پر ہتک عزت مقدمے کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنے کا انتباہ بھی دیا۔ ٹی ایم سی اور وزارت عظمیٰ کے بی جے پی امیدوار نریندر مودی کے بیچ لفظی جنگ کافی تیز ہو گئی ہے۔ مودی نے شاردا چٹ فنڈ گھوٹالہ معاملہ سمیت ممتا بنرجی کی پینٹنگ کے حوالے سے بنگال کی وزیر اعلیٰ کی کڑی نکتہ چینی کی۔ اس کے جواب میں ترنمول کانگریس نے مودی پر شدید ترین حملہ کرتے ہوئے مودی کو گجرات کا قصاب کہا۔ ٹی ایم سی کے ترجمان ڈیرک اوبرائن نے کہا کہ گجرات کا قصاب بنگال آیا ہے اور اس کے پاس بنگال کے ترقی ماڈل کے سلسلے میں کوئی جواب نہیں ہے، اسی لیے وہ ذاتی حملے کر رہا ہے۔ The butcher of Gujarat airdropped into Bengal. He has no answers to Bengal's development model, so instead he is indulging in personal unsubstantiated attacks. The butcher of Gujarat says Mamta Banerjee pocketed 1.8 crore by selling a single painting of hers. The butcher of Gujarat should prove this. If he can't prove it, get ready to face defamation. دراصل بنگال کے سرنپور میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے چٹ فنڈ گھوٹالہ معاملے کا حوالہ دیتے ہوئے ممتا بنرجی پر نشانہ سادھا اور کہا کہ شاردا سرسوتی کا دوسرا نام ہے جن کی ہر جگہ پوجا کی جاتی ہے اور شاردا کو ہی چٹ فنڈ میں تبدیل کر دیا گیا۔ مودی نے ممتا کی اس پینٹنگ پر بھی سوال اٹھایا جو کہ 1,80,00,000 روپے میں خریدی گئی۔ مودی نے کہا کہ آخر یہ خریدار ہے کون؟
जिस पर टीएमसी तिलमिला उठी और जवाबन मोदी पर तीखा हमला करते हुए उन्हें गुजरात का कसाब कह दिया। इसके अलावा मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी वही कर रही हैं जो लेफ्ट करता रहा है। जो मां शारदा थी और जो लक्ष्मी थी वो शारदा चिटफंड बन गई। जिस शारदा की हम पूजा करते थे वही शारदा चिटफंड बन गई। एक बार आपके चित्र 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमत में गया। एक करोड़ 80 लाख में आपका चित्र बिका, लेकिन 1 करोड़ 80 लाख में ये चित्र लेने वाला कौन था? उधर टीएमसी ने कहा है कि मोदी इस बात को साबित करें कि पेंटिंग की 1 करोड़ 80 लाख कीमत ममता बनर्जी की जेब में गई है, वरना हत्क इज्जत के मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। वहीं बीजेपी ने टीएमसी लीडर डेरेक ओब्रायन के मोदी पर रिमार्क को टीएमसी की बौखलाहट से ताबीर किया। बीजेपी की ओर नरेंद्र मोदी जी की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। हमें पूरा विश्वास है कि वहां पर बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होने वाली है। इससे तृणमूल कांग्रेस घबरा गई है। वहां के लोग वामपंथियों से परेशान रहे हैं, तृणमूल के शासन से भी बहुत खुश नहीं है और कांग्रेस तो खत्म ही है। तो आज नरेंद्र मोदी और बीजेपी की ओर वो आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, तो इससे तृणमूल कांग्रेस परेशान है। फिर भी ऐसी भाषा का प्रयोग उचित नहीं है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, इसको कंडेम करते हैं। वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस ने इस मामले में बड़ा ही मुहतात रद्द-ए-अमल जाहिर किया। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को पहले ये लग रहा था कि ममता बनर्जी शायद उनके साथ आ जाएं, तब वो ये सारी जबान नहीं बोल रहे थे। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगी, तो अब जाके वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं। ये एक ऐसा ट्रेंड है कि जो बजाय विचारों पर राजनीति करने के सिर्फ सत्ता की राजनीति हो रही है, वोट की राजनीति हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। योग गुरु बाबा रामदेव पर राहुल गांधी और दलितों पर दिए गए मुतनाज़ बयान के मामले में गिरफ्तारी का साया मंडरा रहा है। नागपुर में बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जराये के मुताबिक रामदेव पर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। कांग्रेस और बीएसपी पहले दिन से ही रामदेव की गिरफ्तारी का पुरजोर मुतालबा करते आ रहे हैं। वहीं लखनऊ जिला इंतजामिया ने 16 मई तक रामदेव के प्रोग्रामों पर पाबंदी आयद कर दी है। बिल्कुल ठीक। मोदी पर गांधी खानदान के हमलों के बाद अब बीजेपी ने सीधे तौर पर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को अपना निशाना बनाया है। बीजेपी ने वाड्रा के अराजी के मामलों पर एक वीडियो और एक किताबचा जारी कर दिया है। बीजेपी ने वाड्रा के मुबैना अराजी मामलों को रॉबर्ट वाड्रा का तरक्याती मॉडल करार दिया। बीजेपी और कांग्रेस के बीच अल्फाज की जंग तेज होती जा रही है। बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को रास्ता और पर निशाना बनाया और इस सिलसिले में एक वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो के जरिए बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा पर कांग्रेस इख्तियार वाली रियासतों में गैर कानूनी तरीके से अराजी का लेन देन करने का इल्जाम लगाया है। बीजेपी का कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा ने कानून की आंखों में धूल झोंक कर दौलत इकट्ठा की है। पार्टी तर्जुमान रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कानून शिकनी के बावजूद कांग्रेस ने रॉबर्ट वाड्रा का बचाव किया है। इस देश में जमीन से जुड़े हुए नेता तो कई हुए, पर जमीन से जुड़ने का एक अलग स्टाइल अगर किसी ने निकाला है तो वो है दामाद श्री रॉबर्ट वाड्रा। अब वो जमीन किसी की भी हो, सरकार की हो या गरीब किसान की, वो उसे अपने नाम करा ही लेते हैं, या यूं कहिए कि अपने हिसाब से उस जमीन से जुड़ जाए। और हमारे देश में भाई भतीजावाद तो काफी देखा है, पर रॉबर्ट वाड्रा ने एक नई परंपरा शुरू की, दामादवाद की। लेकिन आज हम सवाल करने जा रहे हैं श्रीमती सोनिया गांधी से और श्री राहुल गांधी से। वो रॉबर्ट वाड्रा
मॉडल के जबरदस्त विकास और धनार्जन के बारे में विस्तार से बताएं। गांधी परिवार के एक सदस्य ने बात की है मोरल स्ट्रेंथ की, बात की है लार्ज हार्ट की। तो आज हम भी यही जानना चाहते हैं कि किस मोरल स्ट्रेंथ की बिना पर रॉबर्ट वाड्रा ने अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया और किस लार्ज हार्ट के कारण कांग्रेस की सरकारों ने उनके एम्पायर को खड़ा करने में इतना अधिक सहयोग किया। इससे पहले सोनिया गांधी की दोस्त प्रियंका गांधी ने रायबरेली में बीजेपी की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर वार करते हुए कहा था कि हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए 56 इंच का सीना नहीं बल्कि दरिया जैसा दिल चाहिए। अपने क्षेत्र, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं, लेकिन पूरे देश के भविष्य के बारे में सोचना है, गंभीरता से समझनी है बातें। और जब आप निर्णय लेंगे तो सिर्फ सोनिया जी के लिए नहीं, लेकिन भारत देश के लिए भी निर्णय लें। ये भारत देश है, इसे चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है, इसे चलाने के लिए दरिया जैसा दिल चाहिए। वाज़ेह है कि नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में एक रैली से खिताब करते हुए कहा था कि यूपी को गुजरात में तब्दील करने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर प्रियंका गांधी ने रॉबर्ट वाड्रा के मुबैना अराजी मामले पर वीडियो जारी करने पर बीजेपी पर जवाबी हमला कर दिया है। प्रियंका ने बीजेपी को खौफजदा चूहे से ताबीर किया। हुए चूहों की तरह दौड़ रहे हैं। मुझे मालूम था कि चुनाव के 1-2 दिन पहले इनके झूठों का सिलसिला दोहराया जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है और इनको करने दीजिए। जितना करेंगे उतना, जितना करना चाहें करें। मैं इनसे नहीं डरती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ और मैं इनकी विनाशक और नकारात्मक और शर्मनाक राजनीति के खिलाफ बोलती रहूंगी। मैं चुप नहीं होंगी और करें, मैं इंतजार कर रही हूँ। वहीं कांग्रेस भी वाड्रा के दिफा में उतर आई है। कांग्रेस के मुताबिक वाड्रा के खिलाफ दाखिल की गई मुफादनामा की तमाम अर्ज़दाश्तें मुस्तरद कर दी गई और उन पर आयद किसी भी इल्जाम को साबित नहीं किया जा सका। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी प्रियंका की मुहिम से खौफजदा होकर वाड्रा पर हमले कर रही है। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। इंतखाबी मुहिम के तहत मुख्तलिफ पार्टियों की रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। आज मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सुषमा स्वराज की रैलियां मुनक़िद हो रही हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात के खेरालू, विद्यानगर के नाडियाड और अमरेली में रैली से खिताब करने वाले हैं, जबकि नितिन गडकरी बनारस में एक पब्लिक मीटिंग और फिर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे, जबकि राहुल गांधी पंजाब के भटिंडा, यूपी के कानपुर और हमीरपुर में रैली से खिताब करने वाले हैं। उधर रायबरेली में प्रियंका गांधी का रोड शो होगा, जबकि बिहार के छपरा में सुषमा स्वराज और राजीव प्रताप रूडी रैली से खिताब करेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मरकजी वजीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक मुतनाज़ बयान सामने आ गया है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि अगर हिंदुस्तान फिक्र परस्त हो गया तो कश्मीर हिंदुस्तान के साथ नहीं रहेगा। श्रीनगर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मोदी को वोट देने वाले को समुद्र में डूब जाना चाहिए। इंतखाबी मौसम में मुतनाज़ा बयानात का सिलसिला जारी है। अभी एक लीडर का मुतनाज़ा बयान खबरों में रहता ही है कि दूसरे लीडर का बयान सामने आ जाता है। इस बार मरकजी वजीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का मुतनाज़ा बयान सामने आया है। श्रीनगर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हिंदुस्तान फिरका परस्त नहीं बन सकता, अगर बन गया तो कश्मीर हिंदुस्तान के साथ नहीं रहेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी दोहराया कि मोदी को वोट देने वाले को समुद्र में डूब जाना चाहिए।
تو کشمیر ہندوستان کے ساتھ نہیں رہے گا. میں اس کے سامنے کہتا ہوں پھر ہر کشمیری کو قبول نہیں ہے. پھر وہ کہیں ان کے وہ پچھلا سوال کہ جو مودی کو ووٹ نہیں دے گا اس کو پاکستان جانا چاہیے, جو مودی کو ووٹ دے گا اس کو سمندر کے اندر ڈوب جانا چاہیے. دوسری جانب بی جے پی نے فاروق عبداللہ پر جوابی حملہ کیا. فاروق عبداللہ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے دیش کو سیکولر ہونے کے لیے, نئی کشمیر کو اس کی ضرورت ہے. فاروق عبداللہ اور ان کے پریوار اور ان کے بیٹے نے پورے کشمیر میں کس طرح کا کرپٹ گورنمنٹ دیا ہے, یہ چنتا کا وشے ہے. ادھر نیشنل کانفرنس کی حلیف جماعت کانگریس نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے لب و لہجے پر افسوس کا اظہار کیا ہے. دیکھیے, میں ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا, اور یہ پہلا چناؤ ہے جس چناؤ کے اندر شاید جس طریقے کی زبان نیتا بول رہے ہیں, جس طریقے کے الفاظ بول رہے ہیں, وہ لوک تنتر کے اندر اچت نہیں ہے. جے ڈی یو نے فرقہ پرستی کے خلاف فاروق عبداللہ کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے, تاہم مودی کو ووٹ دینے والے کے تعلق سے بیان کی مخالفت کی ہے. تو میں فاروق عبداللہ کی اس بات سے میری سہمتی ہے, اور فاروق عبداللہ صاحب نے جو وقت فرمایا ہے میں اس سے سہمتی رکھتا ہوں. ہندوستان کبھی بھی فرقہ پرست نہیں ہو سکتا. باقی جو ان کا دوسرا حصہ ہے, ان کے اور گریراج سنگھ کے بیان ایک دوسرے کے جڑوا ہے. فاروق عبداللہ سری نگر حلقے لوک سبھا سے مقابلہ کر رہے ہیں, جہاں انہیں پی ڈی پی امیدوار طارق حمید قرا اور بی جے پی امیدوار فیاض احمد بٹ اور عام آدمی پارٹی امیدوار راجہ مظفر بٹ سے مقابلہ درپیش ہے. بیورو رپورٹ ای ٹی وی نیوز. وہیں فاروق عبداللہ کے اس بیان پر بی جے پی نے سخت رد عمل ظاہر کیا. بی جے پی فاروق عبداللہ پر جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ کسی طبقے کو اس کی ریاست سے نکال دینا فرقہ پرستی ہے, جو کہ فاروق عبداللہ کی ریاست میں ہوا ہے. I don't see any reason why he should have gone to such an extreme position and made such a statement. He's a senior politician. Senior politicians don't react. And then to say that India will turn communal, what will Kashmir do? I think he must seriously introspect. The largest single failure of secularism in India is when one community is asked to leave a state. And that's what's happened in his state. So it would be better if he put all his energies and intentions back in getting the Kashmiri Pandits back to the valley, rather than preach secularism to the rest of India. دوسری جانب این سی کی حلیف جماعت کانگریس نے بھی فاروق عبداللہ کے بیان کی مذمت کی ہے. اس طریقے کے بیانات بالکل مناسب نہیں ہیں, اور یہ چناؤ بہت عجیب و غریب چناؤ ہے. ایسا چناؤ میں نے کبھی نہیں دیکھا جس میں اس طریقے کے بیانات آ رہے ہوں. جو نیتا جو مرضی آ رہی ہے بولتا چلا جا رہا ہے, اور دیش کے لوگ جن سے امید کرتے ہیں کہ وہ راستہ دکھائیں گے, وہی انہیں راستہ بھٹکا رہے ہیں. یہ دربھاگیہپورن ہے. دہلی پولیس یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کیا ممنوعہ تنظیم سیمی اور انڈین مجاہدین کے بیچ کوئی ربط ہے. اس سلسلے میں سیمی کے اعلیٰ کمانڈر سے دہلی پولیس پوچھ تاچھ کرنے والی ہے. اس بیچ بھوپال ریلوے اسٹیشن پر سیمی کے خطرناک دہشت گرد ابو فیصل کی حفاظت میں لاپرواہی سامنے آئی. ابو فیصل کو لے کر سیکیورٹی کے پختہ انتظامات ضرور کیے گئے تھے, لیکن ابو فیصل کا قافلہ ٹریفک جام میں ہی پھنس گیا. دراصل دہلی پولیس کڑی سیکیورٹی کے بیچ ابو فیصل کو لے کر بھوپال پہنچی, جس کے بعد مدھیہ پردیش اے ٹی ایس نے ابو فیصل کو اپنی تحویل میں لے لیا. وہیں مدھیہ پردیش پولیس نے سیمی کے ایک اور مطلوب کارکن گلریز علی کو بھوپال ریلوے اسٹیشن کے قریب گرفتار کر لیا. سپریم کورٹ میں آج کے جی بیسن گیس پرائز کیس مقدمے کی سماعت ہوگی. مقدمے کی سماعت جسٹس وی ایس چوہان, جسٹس جی چملیشور اور جسٹس کورین جوزف پر مشتمل بینچ کرے گی. بی جے پی صدر راجناتھ سنگھ نے ایک بار پھر مسلمانوں سے بی جے پی کی حمایت کی اپیل کر ڈالی ہے. راجناتھ کے مطابق مسلمان بی جے پی پر بھروسہ کریں اور بی جے پی کو ایک موقع دیں.
راجناتھ سنگھ نے لکھنؤ میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے الزام لگایا کہ دیگر سیاسی پارٹیاں بی جے پی کے نام سے مسلمانوں کو ڈرا کر اپنا الو سیدھا کرتی رہی ہیں۔ راجناتھ سنگھ لکھنؤ لوک سبھا سیٹ سے میدان میں ہیں۔ ان سے پوچھیے مانے جانے چھتیس گڑھ کے یہ بتلائیں گے کیا انہوں نے وہاں پر ہندو مسلمانوں کو بانٹا ہے؟ آج پورے دن بھر کھڑے رہ کر گاڑی پر انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کا پرچار کیا ہے، کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو میں نے نزدیک سے دیکھا ہے اور اس نتیجے پر آپ پہنچے ہیں کہ ہندوستان میں برابر بھاجپا کا بھے دکھا کر مسلم بھائیوں کے من میں بھاجپا کی دہشت پیدا کر کے کانگریس سپا بسپا کے لوگوں نے ان کا ووٹ حاصل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں پارٹی کے راشٹریہ ادھیکش کی حیثیت سے میں کہنا چاہتا ہوں، ایک بار نزدیک آ کر دیکھ لو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ سماج کو چھوڑنے والا ہے، سماج کو بانٹنے والا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، وقت بریک کا۔ بریک کے بعد بلٹن میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اڈانی گروپ کے سربراہ گوتم اڈانی نے مودی کی جانب سے انہیں خصوصی رعایت حاصل ہونے کی خبروں کو مسترد کر دیا ہے۔ گوتم اڈانی کے مطابق 1993 میں ان کے گروپ نے اپنے پروجیکٹ کے لیے بنجر زمینیں حاصل کی تھی۔ اڈانی نے کسانوں سے زمین لیے جانے کی خبر کو بے بنیاد قرار دیا۔ واضح ہے کہ راہل گاندھی اپنی ریلیوں میں اڈانی کے حوالے سے مودی کی نکتہ چینی کرتے رہے ہیں۔ اڈانی گروپ کے ہیڈ گوتم اڈانی نے کہا کہ انہیں اور ان کے گروپ کو نریندر مودی کی جانب سے کوئی خصوصی رعایت حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1993 میں انہوں نے اپنے پروجیکٹ کے لیے بنجر زمین حاصل کی۔ اڈانی نے کہا کہ کسی بھی کسان سے 1 ایکڑ بھی زمین حاصل نہیں کی گئی ہے، صرف کچھ کی وہ بنجر زمینیں حاصل کی گئی ہیں جن کی طرف کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اڈانی نے پی ٹی آئی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ان خیالات کا اظہار کیا۔ واضح ہے کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی اڈانی کے حوالے سے مسلسل مودی کی نکتہ چینی کرتے رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ٹافی کے دام میں مودی نے اڈانی کو زمین دی۔ اڈانی نے کہا کہ وہ سیاست کا حصہ بننا نہیں چاہتے، مگر حقیقت وہ نہیں ہے جو سیاسی گلیاروں میں پیش کیا جا رہا ہے۔ گوتم اڈانی نے کہا کہ مودی 2001 میں گجرات کے وزیر اعلیٰ بنے، جبکہ ان کے گروپ نے سیز کے لیے مودی سے پہلی بار سال 2006 میں زمین خریدی، اور اب لوگ ان بنجر زمینوں کی قیمتوں کا آج کی قیمتوں سے موازنہ کر رہے ہیں، جبکہ وہ زمینیں 20 سال پہلے خریدی گئیں۔ اڈانی نے کہا کہ ان کے گروپ نے زمین حاصل کرنے کے لیے راجستھان، مہاراشٹر، چھتیس گڑھ، اڈیشہ اور ہریانہ کی حکومتوں کے ساتھ بھی کام کیا۔ بیورو رپورٹ، ای ٹی وی نیوز۔ اور اب کچھ بین الاقوامی خبریں۔ مصر میں اخوان المسلمین کے سربراہ محمد بدی سمیت 700 اخوان کارکنوں پر تلوار لٹک رہی ہے۔ آج مصر کی ایک عدالت نے ان افراد کے خلاف سخت ترین فیصلہ سنا سکتی ہے۔ آج فیصلہ سنانے والے جج وہی ہیں جنہوں نے گزشتہ ماہ اخوان کے سینکڑوں کارکنوں کو سزائے موت سنائی تھی۔ اخوان کے جن کارکنوں کے خلاف آج فیصلہ آنا ہے ان پر بھی قتل، اقدام قتل اور ملک میں خلفشار مچانے کا الزام ہے۔ مصر میں گزشتہ سال محمد مرسی کی معزولی کے بعد سے اخوان کارکنوں پر فوجی حمایت والی حکومت متواتر مظالم ڈھاتی آ رہی ہے۔ اخوان کارکنوں کے خلاف حکومت کے کریک ڈاؤن کی اقوام متحدہ اور عالمی سطح کی انسانی حقوق تنظیموں نے سخت مذمت کی ہے۔ فرانس نے یوکرین کی سیاسی صورتحال کے پیش نظر مغربی ممالک کی روس کے ساتھ جنگ کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ فرانس کے مطابق اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اور بہتر یہی ہوگا کہ اشتعال انگیزی کو بند کرنے کی اپیل کی جائے۔ ادھر روس حامی مسلح ملیشیا نے 8 میں سے 1 مبصر کو رہا کر دیا ہے۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر پھر ایک نظر۔ الیکشن کمیشن نے احتیاطی طور پر گجرات میں 1,86,000 افراد کو کیا گرفتار۔ آزادانہ اور شفاف انتخابات کو ممکن بنانا مقصد۔ ترمول نے مودی کو قرار دیا گجرات کا قصاب۔ بی جے پی نے بیان کو ٹی ایم سی کی بوکھلاہٹ سے کیا تعبیر۔ فاروق عبداللہ کے مودی سے متعلق متنازع بیان پر بی جے پی برہم۔ این سی سربراہ کو گریباں میں جھانکنے کی
مصر میں اخوان کے صدر سمیت 700 ملزمین کے خلاف آج فیصلہ، 529 ملزمین کو سزائے موت سنانے والے جج کی عدالت میں معاملہ۔ بلٹن میں فی الحال اتنا ہی، آداب۔